إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، جس طالب علم نے محنت کی ہو اور پھر وہ امتحان دے تو رزلٹ والے دن اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ آج میرا رزلٹ اچھا آئے گا، میری پوزیشن آئے گی، وہ خوش ہوتا ہے. لیکن جس نے سارا سال کچھ بھی نہ پڑھا ہو اور وہ کمرہ امتحان میں جا کر بیٹھ کر آ جائے تو رزلٹ کے دن وہ پریشان ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا تو کچھ نہیں. خوشی اسی کی ہے جس نے خوشی کے لیے تیاری کی ہو. عید خوشی کا دن ہے، اللہ رب العالمین کے انعام کا دن ہے، لیکن اس کے لیے جس نے واقعتاً اس کے لیے تیاری کی. اگر کسی شخص نے اس دن کے لیے تیاری نہیں کی، ان دنوں میں بھی جو سب سے قیمتی دن تھے، ان دنوں میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے عظیم دن قرار دیا، اور پھر خصوصاً آج کا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے افضل ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القدر. سب سے افضل دن وہ یوم النحر ہے، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن نحر کا دن یعنی 10 ذوالحج کا دن ہے. ایک کل گزر گیا جس کی فضیلت ایک روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب آ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. وہ دن گزر گیا. آج کا دن جو سب سے افضل دن ہے، جس دن تمام مسلمان جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی اس سے پہلے اس بات پر غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے
ہزاروں سال بیت گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو یہی محسوس کیا ہے کہ یہ صرف جانور کو قربان کرنا مقصد نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے تمام تر معاملات کو اپنے رب کی رضا کے سامنے قربان کر دے، پھر انسان کی کامیابی ہے، پھر انسان کو اللہ رب العالمین کے ہاں مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اگر ہم غور کریں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر تو گھر سے شروع کیجیے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر اپنے باپ کے سامنے عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ ہم بھی عام دوستوں کو، گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ذرا شرک سے بیزار، شرک کی نفی اور توحید کا اس بات، اس پر بھی بات کر کے دیکھیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھئی ہم تو بات ہی کر لیں، تھوڑی سی بات درس کے اندر، خطبہ جمعے کے اندر، تو بعد میں کھڑے ہو کر ایک آدمی کہتے ہیں آپ یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں بدعت کی، شرک کی؟ اللہ اکبر! ہم تو اتنا بھی سننا، ہم کہتے ہیں چلو گول مول بات کر جاؤ، یہ بھی خوش ہو جائے، یہ بھی خوش ہو جائے۔ جس نے زندگی کے اندر اپنے رب کی توحید کو نہیں اپنایا، توحید کی دعوت نہیں دی، اس کی زندگی بیکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ اللہ اکبر! اب اجان ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ لکڑی کے، یہ پتھر کی مورتیوں کے، ان کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے اپنی حاجتیں مناجات کیوں پیش کرتے ہو؟ ان کو حاجت اللہ مشکل کشا کیوں مانتے ہو؟ یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لما تعبد ما لا يسمع، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کی کسی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ شیطان کے پجاری مت بنو، اپنے باپ کو کہا بڑے پیارے انداز میں، جو میں دعوت لے کر آیا ہوں عقیدہ توحید کی، اب بجان اس پر عمل کر لیں، دنیا آخرت کی کامیابی ہے، ورنہ شیطان کے پیچھے چل کر آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! باپ کا جواب سنیے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم یاد رکھ، اگر تو نے میرے بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا، میرے معبودوں، میرے الہوں سے تو نے بے رغبتی کی، لارجمنک، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، لارجمنک، ضرور بالضرور تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اصل چیز۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم باپ کو دعوت دو، دی، آگے سے بڑا سخت جواب ملا، میں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا سلام ہو، تیرے لیے جب تک میرے رب کی طرف سے آرڈر نہیں آ جاتا، منع کا، تب تک تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، یہ نہیں مانتے، جاؤ قوم کو سمجھاؤ۔ اللہ اکبر! بتوں کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے، جا کر ان کو کہو ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اور یہ جو مورتیاں تم نے خود بنائی ہیں ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وارننگ دی، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، بلکہ اس سے بھی پہلے چاند، سورج، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے، ان کو جا کر سمجھایا یہ کیا کرتے ہو تم؟ اچھا ان کے انداز میں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین،
وہ جو ایک مرتبہ ظاہر ہو کر پھر چھپ جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہو کر فوت ہو جائے وہ حاجت روا کیسا، وہ مشکل کشا کیسا؟ آج ہم نے سارے بابے وہ کسی کو حاجت روا بنایا ہوا ہے، کسی کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی غوث ہے، کوئی دستگیر ہے. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بات کر کے یہ بات سمجھا دی، جو ایک مرتبہ طلوع ہو کر، جو ایک مرتبہ ظاہر ہو کر، جو ایک مرتبہ پیدا ہو کر پھر ڈوب جائے، پھر فوت ہو جائے، پھر چھپ جائے، وہ معبود نہیں ہوتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. پھر چاند دیکھا، کہنے لگے یہ رب ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرماتے ہیں لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہی ہو جاتا. سمجھانے کا انداز سے اور یہ بھی ڈوب گیا ہے جس کو تم اپنا بڑا سمجھتے تھے. پھر سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. کہنے لگے یہ تو بہت بڑا ہے نا، اس نے تو سارے اندھیری چھڑ دیے. طلوع ہوتا گیا، لائٹیں بند ہو گئی، روشنی روشنی، یہی رب ہو سکتا ہے. وہ بھی ڈوب گیا. کہنے لگے انی بریء مما تشرکون. میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو نا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں تو صرف اس کی عبادت کروں گا جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، زمین کو بھی پیدا کیا ہے. قوم نے جھگڑا چھوڑ کے دوسری طرف آئے ان کے پاس جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو ان کو کہا یاد رکھو میں تمہارے ان بتوں کا نا ٹھیک ٹھاک کلا کما کروں گا. وارننگ دے دی. وہ سال کے بعد ایک میلہ لگتا ہے، جیسے ہمارے بھی میلے، کئی مرتے کئی زندہ ہوتے ہیں، جاتے ہیں کہتے جی بابا جی نے آج ٹانگ توڑ دی ہے، بابا جی نے. کچھ بھی نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہے. خیر وہ بھی میلے پر گئے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون. جیسے ہم نے بھی وہ دیگیں چڑھاتے ہیں، پھرنیاں بانٹتے ہیں، کئی کچھ وہاں کرتے ہیں. انہوں نے بھی کسی کے آگے گوشت، کسی کے آگے سیویاں، کسی کے آگے کچھ، کسی کے آگے کچھ رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہو کھاتے نہیں بھائی، بولتے ہوں تو کھائے نا. الا تنطقون. وہ بولتے کیوں نہیں؟ پھر کلہاڑا پکڑا، فجعلهم جذاذا الا كبيرا. کلہاڑا پکڑا اور ایک ایک کر کے توڑتے گئے. واپس آئے کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. وہ کس نے یہ ہمارے بتوں معبودوں کے ساتھ، اللہ ابھی بھی معبود ہی کہہ رہے ہیں، مت باری مشرک کی. بھئی اگر وہ الہ ہوتا ہے، اگر وہ حاجت روا ہوتا ہے، اگر وہ مشکل کشا ہوتا ہے، اگر وہ دوسروں کی بگڑی تگڑی بنانے والا ہوتا، کسی کو اولاد دینے والا ہوتا تو اپنی جان تو بچاتا. ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، قرآن پڑھ کر بھی سمجھ نہیں آتی. کہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے. ان کا سنا ہے ایک نوجوان ابراہیم ہے، وہ کہتا تھا میں علاج کروں گا، ذرا پتہ کرو. ابراہیم تو نے کیا؟ کہنے لگے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے ذرا اس سے پوچھ کر دیکھو. بڑے کو چھوڑ دیا بابے کو. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بدبخت نہ سمجھے. انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ بولتے نہیں ہیں. کہنے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. بڑا ہی افسوس ہے، تمہیں پتہ بھی ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے پھر بھی ان کی پوجا کرتے ہو. قرآن ہے سورۃ انبیاء 17واں پارہ. اللہ اکبر. کہنے لگے بھائی یہ بات نہیں بنی، اب ایک ہی حل ہے، اس کو پہلے بادشاہ کے پاس لے کر چلو. بادشاہ کے سامنے گئے، اس کو کہا بھائی. وہ کہتا ہاں جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی. کہنے لگے یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. ایک بے گناہ کو پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا اور جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا. کہنے لگے لو یہ میں نے بھی کام کر دیا. کہنے لگے بیوقوف کا دماغ موٹا ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے ربی الذی، میرا رب وہ ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر. انہوں نے کہا ابھی یہ کام نہیں بننا، اس کو پکڑو آگ میں پھینک دو. آگ میں ڈال دیا. اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، آگ کا کام ہے جلانا. فرمایا ابراہیم کو جلانا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا.
پہلے امتحان سے پاس کیا، یہ دوسرا امتحان، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہجرت کر جاؤ۔ یہ کہاں عرب مقام حضان عراق کے علاقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکلو فلسطین چلے جاؤ۔ براستہ مصر ہوتے ہوئے فلسطین جانا ہے، راستے میں وہ واقعہ بادشاہ والا پیش آیا، فلسطین پہنچ گیا۔ درمیان راستے میں بادشاہ نے اپنی بیٹی بعد نے کہا کہ لونڈی تھی وہ دے دی کہ لے جاؤ اس کو، حاجر کو۔ اما سارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر دیں، شاید اللہ اسی سے اولاد دے دیں۔ 80 سال کی عمر میں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب هب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد کوئی نہیں، نیک بیٹا۔ اولاد کی جب بھی دعا کریں نیک اولاد کی دعا کریں، بری اولاد سے نہ ہو تو اچھا۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بیٹا دے دیں گے، فبشرناہ بغلام حلیم، بڑا ہی بردبار بیٹا ہوگا۔ اب بیٹا دودھ پیتا ہے، ماں کی گود میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے ابراہیم اب اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور کہاں لے جاؤ؟ بیت اللہ کے پاس، کوئی جگہ نہیں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پتھریلا علاقہ، پہاڑ خشک، نہ پانی نہ درخت، کچھ بھی نہیں، ایک تھیلی کھجوروں کی، ایک مشکلہ پانی کا چھوڑ آئے۔ اب ذرا غور کریں کہ اتنے سال بعد اللہ نے بیٹا دیا ہو اور پھر اس کو آنکھوں سے جدا کر دیا جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، پکڑا اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا، وہاں سے نکلے، واپس آئے، بیٹا 6-7 سال کا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے 3 دن خواب کے اندر یہ دکھایا کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، ابراہیم بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ، اس کو ذبح کر دو، چھری چلاؤ۔ کوئی ہے اتنی ہمت والا؟ یہ نہیں کہا یا اللہ بھلا کوئی اپنے بیٹوں کو بھی ذبح کرتا ہے؟ اللہ تیرا حکم ہے۔ آئے فلسطین سے مکہ آئے، بیٹے کو تیار کیا، غسل، صاف ستھرے کپڑے پہنا کر مینا کے مقام پر لے گئے، لٹایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم بھی تیار ہو گیا، اسماعیل بھی تیار ہو گیا، وہ قربان ہونے کے لیے، وہ قربان کرنے کے لیے۔ یہ ہے اصل چیز ابراہیم علیہ السلام۔ آج کے دن کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے، ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی، یہ نہیں سوچا کہ آگے سے جواب کیا ملے گا، اپنی ہر قسم کی انرجی قربان کر دی اپنے رب کی توحید کے لیے۔ اس لیے ہم تو صرف یہ آج پڑھتے رہتے ہیں نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے یہ فرما دیا تھا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ادھر زندگی کا ذکر کیا ہے، ادھر ابراہیم کا نام لے کر ذکر کیا، آگے عمل بھی ذکر کر دیا، جس میں بہترین نمونہ ہے اذ قال له قومه، ابراہیم علیہ السلام قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ دل کے اندر بغض رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، انسان کا ایک گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ معاف نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب دوسرا مشرک ہو اس کو سمجھاؤ، اگر سمجھتا نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ یہ ہے کہ تم صاف واضح طور پر کہہ دو کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہم نے تمہارا بھی تمہارے معبودوں کا بھی انکار کیا ہے، ہماری تمہاری دشمنی ہے، ہمارے تمہارے درمیان بغض ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ توحید سب سے عظیم عمل ہے، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر کے صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ کر اپنے پروردگار پر ایمان لائیں اور اپنی ہر قسم کی انا، اپنی ہر قسم کی خواہشات، اپنے ہر قسم کے معاملات جو اللہ رب العالمین کے توحید کے خلاف ہے ان کو چھوڑ دیں۔ پھر جا کے رب العالمین کا یہ اعلان ہوا، ابراہیم اب چلو بیت اللہ بناؤ۔ بیت اللہ بنایا، اس کو تعمیر کیا، رب العالمین سے دعائیں کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم ہم نے جو کہا وہ تو نے کیا، اب جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جہاں دوسری دعائیں کی وہاں یہ دعا کی، یا اللہ اب اس اسماعیل کی اولاد سے ایک پیغمبر بھیج دینا جو ان سارے انسانوں کی اصلاح کرے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہمارے پاس سب سے عظیم نعمت بن کر آئے، آج ہم ان کی بھی قدر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدی سامنے ہو، ہم پھر بھی کہتے ہیں ہاں جی حدیث تو ہے، لیکن چونکہ بابا جی ہیں، چونکہ امام صاحب ہیں، چونکہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا چونکہ برادری ہے، چونکہ خاندان ہے، بیوی ہے، کس بات کی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا پھر دوسرا کون؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آج کے دن کی جو برکات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللهم اغفر لنا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، صلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين۔